ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين صدق اللہ مولانا العظیم۔ فرما دیجئے اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان منافقین کافرین لوگوں کو اگر وہ کسی شک و تردد میں میرے دین کے متعلق تو سن لو، نہیں عبادت کرتا میں ان کی جن کی عبادت کرتے ہو تم اللہ کے علاوہ، اور لیکن میں عبادت کرتا ہوں اس اللہ کی جو وفات دیتا ہے تم کو، اور حکم دیا گیا ہے میں یہ کہ ہوں میں ایمان والوں میں سے، اور یہ سیدھا رکھیے اپنا رخ خالص دین کے لیے، اور ہرگز نہ ہوئے شرک کرنے والوں میں سے، اور نہ پکاریے اللہ کے علاوہ ان کو جو نہیں نفع دے سکتے آپ کو اور نہیں نقصان دے سکتے آپ کو، بس اگر آپ نے ایسا کیا بس بے شک آپ اس وقت بے انصافی کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 104، 105 اور 106 تین آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ ان تینوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے توحید خالص کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے اور نسخہ نجات ارشاد فرمایا ہے، اور دین کا کام کرنے والوں کو صحیح منہج عطا فرمایا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کا واسطہ خالص پکے پکے کافروں سے بھی تھا جو ظاہر باطن ہر لحاظ سے منکر تھے، کافر تھے، اور آپ کا واسطہ ایسے طبقے سے بھی تھا جو منہ سے تو کلمہ پڑھتے تھے لیکن دل میں کفر رکھتے تھے، جن کو منافق کہتے ہیں، ان سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ تھا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم ارشاد فرمایا کہ آپ ایسے لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جن کو اب تک آپ کی دین کی تعلیمات سمجھ نہیں آئی اور ان کے دل و دماغ میں نہیں اتری، ابھی تک وہ اس کو ماننے میں مخلص نہیں ہوئے، تو ایسے لوگوں سے آپ فرما دیجئے قل یا ایھا الناس، فرما دیجئے اے لوگ، ان میں معاندین، منافقین، کافرین، مخالفین وہ کرتا ہے جو دین کے بارے میں مخلص نہیں تھا، مطمئن نہیں تھا، اس طبقے کو خطاب کیا گیا ہے۔ ان کنتم فی شک من دینی، اگر کسی بھی قسم کے تردد اور شک میں ہو تو میرے لائے ہوئے دین اسلام کے بارے میں، اس کے اعمال کے متعلق، اس کے اخلاق کے متعلق، اس کے نظریات و عقائد کے متعلق اگر ابھی تک تمہارا اطمینان قلبی نہیں ہوا ہے اور تم متردد ہو، شک میں ہو، پتہ نہیں سچ ہے، پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں ایسے ہے، پتہ نہیں ایسے ہے، اگر تم تردد میں ہو، شک میں ہو، ابھی تک تمہارا قلبی اطمینان دین اسلام کے بارے میں نہیں ہے، تو ایک نکتہ سن لو کہ دین اسلام کی مدار توحید پر ہے۔ دین اسلام کا بنیادی نقطہ توحید ہے، لہذا اس کے مطابق یہ پورے دین کا خلاصہ نچوڑ مکھن کریم سمجھ لو۔ فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، بس میں نہیں عبادت کرتا اور نہ کروں گا ابھی، بس نہیں عبادت کرتا میں اور نہ کروں گا میں، میرے سے توقع بھی نہ رکھنا
کہ میں عبادت کروں گا ان کی جن کی عبادت کرتے ہو تم اللہ کے علاوہ۔ اب عبادت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ اس کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو عبادت کرتا ہے، بلکہ ہر وہ عمل جس کے بارے میں آپ مرنے کے بعد اچھے بدلے کی توقع رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد اس کام سے مجھے فائدہ ہوگا، بس یہ عبادت ہے۔ اور ہر ایسا کام جس کا ثواب اجر آپ مرنے کے بعد چاہتے ہیں، اگر آپ کسی مخلوق کے لیے کر رہے ہیں، کسی مخلوق کو خوش رہنے کے لیے، کسی مخلوق کی قربت اور قرب حاصل کرنے کے لیے، یہ مجھے فائدہ دے گا قبر میں، یہ مجھے فائدہ دے گا حشر میں، یہ مجھے فائدہ دے گا جنت میں، تو پھر آپ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور آپ شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ وہ جس میں عبادت کا ہوگا مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر جو خاص خدا کا حصہ ہے، بندوں میں اسے تقسیم نہ کر، عبادت صرف اللہ ہے۔ تو فرمایا یہ بات اعلان سن لو، بس نہیں عبادت کرتا میں اور نہیں کروں گا میں ان کی جن کی عبادت کرتے ہو تم اللہ کے علاوہ، لہذا مجھ سے اس کی توقع نہ رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج لا کے رکھ دو، بائیں ہاتھ پہ چاند لا کے رکھ دو، تب بھی مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا۔ وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ، لیکن میں عبادت کرتا ہوں اس اللہ کی الذی یتوفاکم، جو تمہیں موت دیتا ہے۔ اللہ پاک نے سورہ ملک کی دوسری آیت میں اپنا تعارف یہی کروایا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت و حیات جس کے قبضے میں ہے وہ عبادت کے لائق ہے۔ ہے کوئی بابا، ہے کوئی قبر والا، ہے کوئی پیر، ہے کوئی اور ہستی، ہے سورج، ہے چاند، ہے کوئی بت جس کے قبضے میں موت و حیات، یہ نظام صرف اللہ کے قبضے میں۔ اس لیے عبادت اور سجدہ الوہیت و الہ یہ صرف اللہ کی شان، اسی کا حق ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے سامنے یہ فرمایا کہ میرے اللہ کا مجھے یہ حکم ہے کہ میں ظاہر و باطن سے ماننے والوں میں سے، ایمان والوں میں سے، وَأُمِرْتُ، اور حکم دیا گیا ہے۔ جب ہمارے نبی کو یہ حکم دیا گیا ہے تو پھر حضور کے واسطے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو یہ حکم دیا گیا ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ، یہ کہ ہوں میں مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں میں سے، ماننے والوں میں سے، یقین رکھنے والوں میں سے۔ اور دوسرا مجھے یہ بھی حکم ہے وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، کہ میرا رخ سیدھا، بالکل سیدھا، ذرا بھی اس میں کجی نہ ہو، ٹیڑھاپن نہ ہو، کوئی اور مقصود نہ ہو۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ، یہ کہ ٹھیک کر لے، سیدھا کر لے اپنا رخ، اپنا چہرہ، للدین، دین کے لیے، حنیفا، ہر طرف سے وہ موڑ کے، سب سے ناتا توڑ کے، صرف اللہ کے ساتھ رشتہ جوڑ کے۔ یہ حنیف کا معنی نہیں ہے۔ خاص امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ، ابو حنیفہ کہتے ہیں اس کا معنی بھی خالص دین والا ہے۔ بعض قدیتیں وہ مشن کی وجہ سے ہوتی ہیں، ہر قدیت اولاد کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ امام ابو حنیفہ جو ابو حنیفہ کہتے ہیں آپ کے مشن کی وجہ سے، کہ آپ کا مشن یہ تھا کہ دین کے اندر سے بدعات کو، خرافات کو، رسومات کو، من گھڑا کی باتوں کو نکال کر کے خالص کر کے دین لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یہ آپ کی زندگی کا مشن ہے۔ اس لیے آپ کو ابو حنیفہ کہا گیا۔ یہ بات غیر مقلد یہ پوچھتے رہتے، مجھے حنیفہ امام سے کی بیٹی کا نام تھا، اس لیے آپ کی کنیت ابو حنیفہ، حنیفہ کا باپ۔
جیسے وہ شیعہ کرتے آدمی گلاب پیدا کرنے کے وہ مٹی کا باپ ہے اور آدم مٹی سے پیدا ہوا ہے، تو علی مٹی کا ابو آدم کا دادا ہو گیا، علی کو آدم علیہ السلام کا بھی دادا ہے، جسے وہ چرن کہتے ہیں ابو گلاب مسکوریت سے، یہ بھی ابو حنیفہ مسکوریت یہ کرتے ہیں۔ حالانکہ ابو کا معنی ہر جگہ باپ نہیں ہوتا، ابو کا معنی صاحب والا، ابو حنیفہ خالص دین والا، حضرت علی ابو غلاب مٹی والا، ابو بکر صدیق ابو بکر صدیق کی جو قولیت ہے یہ بھی مشن کی وجہ سے۔ بکر کا معنی ہے پہل کرنے والا، بکرا کا معنی اصیل، بکرا کہتے ہیں صبح کے وقت کو دن کا پہلا حصہ، اصیل کہتے ہیں شام کے وقت کو دن کا آخری حصہ۔ تو ابو بکر کو ابو بکر آپ کے مشن کی بنا پر کہتے ہیں۔ ابو بکر کا معنی یہ نہیں کہ بکر نام کوئی آپ کا بیٹا تھا اس لیے آپ کو ابو بکر کہتے ہیں، بلکہ مطلب ہے پہل والا، یعنی دین کا کوئی کام تقاضا پیش آیا ہو اور ابو بکر موجود ہو، پھر اسے کوئی اور نمبر دے دیا ہو، ایسا زندگی بھر نہیں ہو سکتا۔ جہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھا اور کوئی دین کا تقاضا دین کا کام پیش آیا تو سب سے پہل کرنے والا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو اس لیے فرمایا حنیف خالص یکسو ہو کر، ہر طرف سے رخ ہٹا کر، ہر طرف سے منہ موڑ کر، سب کو چھوڑ چھاڑ کر کے صرف ایک اللہ کا ہو جانا۔ تو فرمایا وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، سیدھا کر لے اپنا رخ دین کے لیے یکسو ہو۔ بس دنیا ہمیں کیا کہتی ہے کیا نہیں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، دین کا دامن نہ چھوڑے، ہم سے بڑا کوئی امین نہیں ہے، ہم سے بڑا کوئی عزت والا نہیں ہے، ہم سے بڑا کوئی عہدے والا نہیں ہے۔ اگر ہمارا ہاتھ دین کے ساتھ مضبوط ہے تو سب سے بڑی عزت بھی اللہ نے ہمیں دی ہے، سب سے بڑی دولت بھی اللہ نے ہمیں دی ہے، سب سے بڑا عہدہ بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ احساس و تقوی کا شکار دین والے کو کسی صورت میں نہیں ہونا چاہیے، جو اس کے پاس دولت ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ ہوئے۔ وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اور ایسی کو پکارنے کا کیا فائدہ جو نفع دے نہیں سکتے، نقصان سے بچا نہیں سکتے، اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی اڑا نہیں سکتے۔ تو ایسوں کو پکارنے کا، ایسوں کی منتیں، ایسوں کی مرادیں، ایسوں کے لیے نظر، ایسوں کے لیے نیاز، تو کیا فائدہ اس کا؟ وَلَا تَدْعُوا، اور مت پکاریے مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ، مَا قُلْتُ لَا يَنْفَعُكَ، جو تجھے کسی قسم کا کوئی نفع نہیں دے سکتے، وَلَا يَضُرُّكَ، نقصان دے بھی نہیں سکتے، اور اللہ کی طرف سے آنے والے نقصان سے بچا بھی نہیں سکتے۔ لیکن اگر آپ نے ان ساری تعلیمات کے باوجود پھر بھی ایسوں کو معبود مان لیا جو اللہ کے علاوہ ہیں اور نافع اور وار بھی نہیں ہیں، تو پھر یاد رکھیں اللہ پیغمبر کے واسطے سے ہمیں کہہ رہا ہے، پیغمبر کو کبھی شرک کر سکتا نہیں ہے، پیغمبر کے دل کی بھی اللہ کی طرف سے نگرانی کی جاتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ اللہ نبی کے دل کی بھی نگرانی کرتا ہے کہ ان کے دل میں بھی وسوسہ، خیال، خطرہ، کھٹکا، تھوڑا سا شائبہ، وہمہ بھی برا کا نہیں آ سکتا۔ تو فرمایا فَإِنْ فَعَلْتَ، اگر آپ نے بالفرد والبہار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے کہا جا رہا ہے کسی بندے نے نہیں، اگر یہ کام کر لیا کہ جو نفع نقصان کے مالک نہیں ہے غیر اللہ، ان کو معبود مان لیا، ان کی نظریات، ان کی منت منوتیاں شروع کر دی، تو پھر فرمایا کہ اس وقت یہ ہوگا من الظالمین، کہ آپ بے انصافی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور ظلم کا سب سے بڑا حصہ شعبہ شرک ہے، وہ اس وقت آپ مشرکین میں سے ہو جائیں گے۔ من الظالمین کا معنی من المشرکین ہو جائے گا کہ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم وہ شرک ہے۔ تو فرمایا فَإِنْ فَعَلْتَ،
بس اگر آپ نے ایسا کیا کہ غیر اللہ کو معبود مان لیا، فَإِنَّكَ پس بے شک آپ اذن اس وقت من الظالمین بے انصافی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔ الحمد